اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. سورہ ممتحنہ دوسرا رکوع آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 تک. ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن. حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین سے دوستی لگانے کی ممانعت فرمائی اور اس بارے میں پھر دیگر احکامات اللہ نے نازل فرماتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ انہوں نے کیسے جو کافر اور مشرک تھے ان کے ساتھ ایمان کی بنیاد پر ہی دوستی رکھی اور ایمان ہی کی بنیاد پہ دشمنی اور نفرت کا اظہار جو ہے کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر اللہ نے سمجھایا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے استقامت کا اظہار فرمایا اور مشرکین سے کسی طرح ان کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھکاؤ نہیں تھا، اس طرح کفار اور مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. آج کی آیات میں اللہ فرما رہے ہیں عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ بنا دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے دشمنی کی ان کی طرف سے دوستی، یعنی اللہ مسلمانوں کو اور جنہوں نے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے درمیان اللہ دوستی قائم کر دے. واللہ قدیر، اللہ اس پر قادر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. کہ فی الوقت جو کفار اور مشرکین اسلام سے مسلمانوں سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، دشمنی پہ تلے ہیں، کوئی وقت ایسا آئے کہ اللہ انہیں اسلام کا خیر خواہ مسلمانوں کا دوست بنا دے. تو اللہ نے فرمایا واللہ قدیر، اللہ اس بات پر قادر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے کہ جو کفر شرک کو چھوڑ کر پھر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اللہ اس کی لغزش گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور علماء فرماتے اس کی مثال پھر جب مکہ فتح ہوا تو بڑے بڑے کافر کہ جو اسلام کے بھی دشمن تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بڑے بڑے کافر جو ہے وہ ایمان لے آئے. تو ان میں حضرت ابو سفیان بھی ہیں کہ جو تقریباً ہر جنگ میں کہ جو اسلام کے مسلمانوں کے خلاف تھی اس میں فتح مکہ سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی
کافروں کے ساتھ تھے، کافروں کے سردار تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لیا۔ اسی طرح اور بھی کافر تھے بہت، فتح مکہ پہ ایمان لے آئے، دشمنی دوستی سے بدل گئی۔ اور ان کی جو بیوی تھی ہندہ، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو کہنے لگے کہ حضور آج اس سے پہلے ہمارے نزدیک آپ کا جو گھر تھا وہ سب سے زیادہ مبغوض، اس گھر سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں ناپسندیدہ گھر دنیا میں وہ آپ کا گھر تھا، اور ہماری تمنا ہوتی تھی کہ آپ کو سب سے زیادہ ذلت حاصل ہو، لیکن کہنے لگے کہ آج معاملہ برعکس ہے، آج ہمیں آپ کا گھر تمام گھروں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جذبہ ابھی مزید بڑھے گا، یہ جذبہ، یہ محبت ابھی مزید بڑھے گی، اللہ آپ کو مزید اخلاص عطا فرمائے۔ تو اب جب حضرت ابو سفیان جو ہے ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، تو روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 3 چیزوں کی درخواست کی۔ پہلی چیز کہ جس طرح یا رسول اللہ میں زمانہ جاہلیت میں اسلام کے خلاف لڑا تھا، اب آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں کافروں کے خلاف بھی لڑوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ فتنہ ارتداد کے سلسلے میں اسلام سے پھر گئے تھے، تو سب سے بڑا جو مرتد تھا ذی الخمار، محققین فرماتے اس کے خلاف علم جہاد جو ہے حضرت ابو سفیان نے بلند کیا۔ پھر جنگ یرموک، اور جنگ یرموک جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آئی۔ تو لیکن اب جنگ یرموک جب پیش آئی تو علماء فرماتے کہ اگرچہ حضرت ابو سفیان بوڑھے ہو چکے تھے اور جہاد میں ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ جنگ یرموک میں آپ نے شرکت کی اور مجاہدین کو خطاب کرتے انہیں حوصلہ دلاتے تھے۔ اچھا، پہلی درخواست کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا اللہ کے رسول جس طرح میں زمانہ جاہلیت میں اسلام کے خلاف لڑا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں اب جو ہے کافروں کے خلاف بھی لڑوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ دوسری درخواست کی، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو اپنا کاتب بنا لیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، قرآن نازل ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو مخصوص کر رکھا تھا لکھنے کے لیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کاتبین وحی میں ہوتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے، حضرت ابو سفیان نے رسول اللہ سے سفارش کی تھی۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ اولاد کے لیے اچھی سفارش کرنا یہ بھی کیا صحابہ کی سنت ہے۔ تو تیسری درخواست کیا کی، اب ان کی جو بیٹی تھی ام حبیبہ، یہ اپنے باپ کے ایمان لانے سے پہلے ایمان لا چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بھی تھی۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری گزارش یہ کی کہ مجھے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں وہی عزت و احترام حاصل ہونا چاہیے جو ایسے باپ کو حاصل ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کا نکاح خود اپنے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے۔ تو اس کو جتنی عزت دی جاتی ہے مجھے بھی آپ اتنی عزت دیں۔ حالانکہ اس کے برخلاف تو ابو سفیان اپنی بیٹی کے رسول اللہ کے نکاح کے خلاف تھے، لیکن اب جب ایمان لے آئے اب وہ
رسول اللہ سے گزارش کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے اب وہی عزت دیں کہ جیسے اس باپ کی عزت ہوتی ہے جو جس کے ارادے اور نکاح سے بیٹی کسی کے نکاح میں جاتی ہے ارادے سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست بھی قبول کر لی. فرمایا تمہیں اسی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا جیسے کوئی باپ خود اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے، اتنی عزت آپ کو بھی ملے گی. تو اللہ نے کیا فرمایا کیا صلی اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودہ، قریب ہے، امید ہے کہ اللہ بنا دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے دشمنی کی ان کی طرف سے دوستی، کہ اللہ انہیں دوست بنا دے. واللہ قدیر، اللہ اس بات پہ قادر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اچھا، پیچھے جو حکم گزرا وہ حربی کافر کے بارے میں تھا کہ وہ کافر کے جو مسلمانوں کے خلاف نکلتے ہیں، اعلان جہاد کرتے ہیں، ان سے لڑائی کرتے ہیں، ان کے بارے میں حکم تھا کہ ان سے دوستی نہیں کرنی، ان کو رازدار نہیں بنانا. ہاں باقی تجارت کے معاملات اس طرح کے وہ آپ کر سکتے ہیں، لین دین کے، لیکن جو دوستانہ ہوتا ہے وہ ان کو وہ درجہ نہیں دینا جو حربی کافر ہیں. اب جو غیر حربی کافر ہیں اور جو ذمی ہیں کہ جنہوں نے ایسے کافر کے جو مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑے اور وہ ماتحت ہو کر مسلمانوں کی ہی ملک میں ٹیکس دے کر رہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ذمی. اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کا کیا حکم ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ اللہ منع نہیں کرتا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں لڑی. ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہیں نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے. ان تبروہم، اللہ اس بات سے منع نہیں کرتا ایسے لوگوں سے کہ تم ان سے نیکی کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان سے انصاف کرو. یعنی جو ذمی اور غیر حربی کافر ہیں آپ ان سے نیک معاملہ کر سکتے ہیں، نیکی کا سلوک، اور انصاف بھی کر سکتے ہیں. ان اللہ یحب المقسطین، بلکہ یہ جو ہے دین کا حکم بھی ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ جو ہے انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو ذمی ہوتے ہیں ان قسم کے لوگوں کی جان مال اور عزت مسلمانوں کی جان مال اور عزت کی طرح محفوظ ہو. جیسے اب ہمارے اس ملک پاکستان میں اور کئی غیر مسلم بھی رہتے ہیں، عیسائی اور اس طرح ہندو بھی ہیں. تو قرآن کریم کی اس آیت کے روح سے بھی، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے بھی، اور فقہ حنفی کی روح سے بھی ان غیر مسلم کے جان و مال کا تحفظ بھی اسی طرح کیا جائے گا جیسے کہ عام مسلمانوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جاتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ کہ اس قسم کے لوگ جو ذمی قسم کے ہیں ان کی جان مال اور عزت مسلمانوں کی جان مال اور عزت کی طرح محفوظ ہے. فرماتے اس اصول کے تحت اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کافر کو قتل کرے، ذمی کو جو ٹیکس دے کر رہ رہا ہے، تو اس سے قصاص لیا جائے گا، قتل کا بدلہ، قتل یا پھر دیت ہے. تو کہتے کہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے 2 کافر مارے گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسلمانوں کے لیے مقرر کردہ دیت 100 اونٹ دلائے تھے. فرمایا ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تھا اور ان کو امن حاصل تھا، لہٰذا ان کی دیت جو ہے وہ ادا کی جائے گی. اسی طرح علماء کرام صلح حدیبیہ کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلقہ بیوی اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ
یہ عورت کا نام، کہ انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی ہوئی تھی۔ یہ مدینہ میں آئی تو حضرت اسما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، ان کو تردد ہوا کہ آیا میں اپنی مشرکہ والدہ کی خدمت کر سکتی ہوں کہ نہیں، کیونکہ یہ جو تھی قتیلہ بنت عبد العزیٰ یہ ایمان نہیں لائی تھی، تو شاید اسی وجہ سے کوئی حکم اترا نازل ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں طلاق دے دیا، کوئی اور معاملہ تھا۔ تو اب جب یہ مدینہ میں آئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی اسما ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کو تردد ہوا کہ آیا میں اپنی مشرکہ والدہ کی خدمت کر سکتی ہوں کہ نہیں، کیونکہ یہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ ابوبکر صدیق کی بیوی رہ چکی تھی۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرا اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کہ میں نے تو ابھی تک اسے اپنے گھر میں بھی داخل نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ مشرکہ ہے، تو میں کیا کروں گا، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کر سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم اس کو اپنے ہاں ٹھہرا سکتی اور اس کے ساتھ نیکی کا سلوک بھی کر سکتی ہو، اگر وہ غریب ہے تو اس کی مالی مدد بھی کر سکتی ہو۔ تو فرمایا کہ جو کافر تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے اللہ نے، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا، تو اللہ تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے اور کیا ہے انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، بے شک اللہ تو منع کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑائی کی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ اور مدد کی تمہارے نکالنے میں، أَن تَوَلَّوْهُمْ اللہ ان سے منع کرتا ہے کہ ان سے دوستی کرو۔ اللہ فرماتا ہے ان جیسے کافروں سے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑائی کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا نکالنے میں مدد کی، ایسے کافروں سے دوستی کرنے سے اللہ منع کرتا ہے۔ اور جنہوں نے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تو اللہ ایسے کافروں کے بارے میں نہیں روکتا کہ ان سے دوستی کرو، ان سے جو ہے نیکی کا اللہ حکم دیتا ہے اور انصاف کا بھی حکم دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فرمایا کہ جس نے ان سے دوستی کی تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو ایسے کافروں سے کیا ہے کہ دوستی کرنا یہ کیا ہے اللہ کی نافرمانی اور ظلم ہے۔ تو آیت نمبر 9 تک جو ہے سورہ ممتحنہ کا ترجمہ تفسیر مکمل ہو گیا۔ کل 13 آیتیں ہیں سورہ ممتحنہ کی، انشاءاللہ 2 سے 3 دنوں میں یہ ہماری سورہ ممتحنہ مکمل ہوگی، اور جہاں سورہ ممتحنہ مکمل ہوگی وہیں پر 28واں پارہ یہ نصف ہو جائے گا، آدھا، تو اس کے بعد پھر نصف پارہ 28واں باقی۔ تو انشاءاللہ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے اس کو آئندہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، قرآن کو اللہ آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ربیع الاول کی آج 17 یا 18 تاریخ ہے، اس کے حوالے سے بھی میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے اکابرین کا معمول تھا کہ رمضان سے 6 ماہ پہلے دعا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما دے۔ تو ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، 6 مہینے، اور 7واں جو ہے وہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو رمضان سے 6 مہینے پہلے
ہمارے اکابر کا معمول تھا دعا کرنے کا کہ اے اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما دے، اور رمضان گزار لیتے تھے تو پھر 6 مہینے تک دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں جو تو نے رمضان میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ رمضان میں کیے گئے ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما۔ تو اب یہ ربیع الاول کا مہینہ 6 ماہ رہ گئے رمضان آنے میں، تو اپنے اکابرین اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے آج ہی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ماہ رمضان جو ہے دیکھنا نصیب فرما۔ باقی جو ہے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اپنے حبیب اپنے قرآن کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اللہ سبھی کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔